اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف 12واں پارہ آیت نمبر 7 کا درس آج شروع کرتے ہیں۔ کل آپ نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں سنا کہ انہیں بچپن میں خواب دیکھا 11 ستارے، ایک سورج اور چاند سجدہ کرتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو تعبیر کا علم دیا تھا۔ آج اللہ فرماتے ہیں لقد کان فی یوسف، البتہ تحقیق یوسف علیہ السلام کے قصے میں اور ان کے بھائیوں کے قصے میں نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے۔ سوال کرنے والے نے پوچھا تھا یوسف اور ان کے بھائی کا قصہ کیا ہے، اللہ رب العزت نے یہ پورا صورت اتاری، تو اس میں بڑی نشانیاں ہیں کہ دیکھو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کیا، اور یوسف علیہ السلام محسود تھے جن کا حسد کیا گیا ہے۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو کامیاب کیا۔ آگے اللہ پاک ان کی 2 صفتیں ذکر کرے گا کہ ان 2 صفتوں کی وجہ سے اللہ نے کامیاب کیا، صبر اور تقوی۔ پھر یہ ان کو کنویں میں ڈالا گیا، وہاں سے یہ مصر کے بادشاہ بنے، یہ سارا ذکر آپ کے سامنے آئے گا، بڑی عبرت کی بات ہے اس میں۔ اذ قالوا لیوسف، جب کہنے لگے یوسف، البتہ یوسف اور اس کا بھائی، احب الی ابینا، ہم سے زیادہ محبوب ہے اپنے والد کو، اور حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے ابا جان واضح غلطی میں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام کو زیادہ محبت تھی۔ محبت کی وجہ یہ تھی، جس طرح یہ بھائی ذکر کرتے ہیں، یہ نہیں تھی بھائی کہ چونکہ یوسف علیہ السلام بالکل چھوٹے تھے، تو یہ بھائی جو تھے یعقوب علیہ السلام کے لیے جا کر جنگل سے لکڑیاں لانا، باقی ہر خدمت کرنا اپنے والد کی، تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ بھائی خدمت ہم کرتے ہیں، سارا کام ہم کرتے ہیں، اچھا ان کو یوسف لگتا ہے، حالانکہ یوسف یہ کوئی خدمت نہیں کرتا ہے۔ تو یہ کیا ہوا، یہ بات انہوں نے کی، حالانکہ یوسف علیہ السلام کے محبوب ہونے کی وجہ اور ہے۔ یہ یعقوب علیہ السلام پیغمبر تھے، ان کو اپنی بصیرت سے یہ پتہ تھا کہ میرے بیٹوں میں سے یوسف مستقبل میں پیغمبر بنے گا، اور یوسف علیہ السلام کا صرف حسن صورت نہیں تھا، حسن سیرت سے بھی واقف تھے، اور ان کا جو حسن تھا یہ انسانی حسن نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے جب مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا تو فرمایا ان ھذا الا ملک کریم، یہ انسان نہیں ہے، یہ کوئی معزز فرشتہ لگتا ہے، حالانکہ وہ انسان تھے یوسف علیہ السلام، لیکن ان کا حسن جنت سے آیا ہوا تھا، اور اندرونی کمالات کو یعقوب علیہ السلام سمجھتے تھے، ان کمالات کی وجہ سے باقی بیٹوں کی نسبت ان سے زیادہ محبت کرتے تھے، لیکن بیٹوں نے غلط سمجھا۔ پھر آپس میں میٹنگ کی بھائیوں نے، اقتلوا یوسف، یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو، او اطرحوہ ارضا، یا اس کو پھینک دو ایسی زمین میں، یخل لکم وجہ ابیکم، تاکہ خالی ہو جائے تمہارے لیے تمہارے والد کی توجہ، اور تم ہو جاؤ گے اس کے قتل کرنے کے بعد یا پھینکنے کے بعد قوم صالحین، نیک لوگ۔ سارے بھائیوں نے تقریباً یہ مشورہ دیا تھا کہ یوسف کو قتل کرتے ہیں۔ دیکھو یہ ابھی بھائی ہے، تو بھائی کے رشتے میں بھی وفا نہیں ہے، یہ قتل کرنے کی، ان میں کہتے ہیں یا تو عمر کے لحاظ سے بڑا تھا یہودا، اس نے کہا کہ یار قتل نہیں کرو، یہ جرم اپنے پر نہیں ڈالو، یا ان میں مرتبہ کے اعتبار سے بڑا تھا روبین، ان کا بھائی تھا، اس نے کہا جی یہ حرکت نہ کرو، بلکہ ایسا کرو، دیکھو تمہارے مقصد کیا ہے کہ والد کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے، اس کی موجودگی میں والد صاحب کی ساری توجہ اس کی طرف ہے، تمہاری طرف نہیں ہے۔ دیکھو یہاں پر اور کوئی وجہ بھی نہیں ہے، قرآن خود ذکر کرتا ہے، ان کو صرف یہ تھا کہ بھائی دیکھو کام سارا ہم کرتے ہیں، توجہ ساری یوسف کی طرف ہے، اور کوئی وجہ بھی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا بھائی اگر یہی مقصد ہے، اس کو جا کر کسی جنگل میں پھینک دو، وہاں سے کوئی قافلہ لے جائیں گے، اور قتل والے گناہ سے بچ جاؤ گے، والد صاحب سے بھی یہ دور ہو جائے گا، والد صاحب کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ بھائی اس کو جب پھینک دیا چلا گیا، آخر یہ بھی تو ایک گناہ ہے، اللہ سے معافی مانگ لینا، دوبارہ نیک بن جاؤ گے۔ قال قائل، ایک کہنے والا نے کہا ان میں سے، لا تقتلوا یوسف، یوسف کو مت قتل کرو، یہ یہودا تھا یا روبیل تھا،
وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اور اس کو ایک گہرے کنویں میں پھینک دو۔ غیابت الجب اس کنویں کو کہتے ہیں جس میں انسان چیز پھینکے اور نیچے نظر نہ آئے۔ یلتقطہ بعض السیارۃ، بعض قافلے والے اس کو اٹھا لیں گے، یعنی آئیں گے، کوئی بھی قافلہ یہاں آئے گا، پانی نکالے گا، نکلے گا، اس کو ساتھ لے جائیں گے، تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ ان کنتم فاعلین، اگر تم ایسا کرتے ہو۔ قالوا یا ابانا، تو یہ جب میٹنگ ہو گئی اس کے بعد طے ہو گئی چلو کنویں میں ڈالیں، یہ والد صاحب کے پاس ہے کہ کہا اے ہمارے ابا جان، ما لک لا تأمنا علی یوسف، آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ ہم پر اعتماد نہیں کرتے یوسف کے بارے میں، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور بے شک ہم اس کے خیر خواہ ہیں، لہذا آپ مہربانی کریں ہمارے ساتھ کل جنگل میں بھیجیں، اس کو ہمارے ساتھ جائے۔ کیوں جائے؟ فرمایا ارسلہ معنا غداً، بھیجیں اس کو ہمارے ساتھ کل، یرتع، یہ وہاں کچھ چرے گا، ویلعب، اور کھیلے گا، تیر اندازی کرے گا، اونٹوں کو دوڑائے گا، بچہ خوش ہوگا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم سب اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قال، تو بولے جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام، انی لیحزننی، مجھے غم میں ڈالتی یہ بات کہ ان تذهبوا به، یہ کہ تم اس کو لے جاؤ، کیونکہ یوسف علیہ السلام ہر وقت ان کے ساتھ بڑی محبت تھی یعقوب علیہ السلام کو، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ بیٹا میرے پاس ہی ہو، نہ جائے، اور میں ڈرتا ہوں ان یاکلہ الذئب، یہ کہ اس کو کوئی ایک بھیڑیا کھا جائے گا۔ کہتے ہیں یا تو یعقوب علیہ السلام نے دیکھ لیا تھا خواب میں کہ اس کو بھیڑیا نے کھایا ہے، اور تعبیر یہ تھی کہ بھائی اس کو وہ کر لیں گے، اٹھا کر لے جائیں گے۔ اور یا کہتے ہیں وہاں کنعان کے جنگلوں میں بھیڑیا بہت زیادہ تھے، کہا بھائی تم اپنے کام میں مصروف ہوگے، اس کو بھیڑیا کھا جائے گا، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم غافل ہوگے۔ انہوں نے کیا کہا، لَإِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ، اگر اس کو بھیڑیا کھا گیا، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اور ہم پوری ایک جماعت ہیں، إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، تو اس وقت ہم بڑے خسارے میں ہوں گے پھر، کہ ہم جو ہے 11 بھائی ہوں اور ہماری موجودگی میں